اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل اور آپ کے اصحاب پہ درود و سلام کے بعد، انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر ویڈیو میں میں ایک سکسیس سٹوری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رقیہ سے جس ہماری بہن کو ایک فائدہ ہوا، الحمدللہ انہیں نجات ملی ان کی بیماری سے، اس لیے اس کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی کا وہ ہو کہ لوگوں کو جب فیل ہوتا ہے کہ یہ سیم مسئلے ہمارے ساتھ ہیں اور کسی اور کو اس سے شفا ملی ہے تو الحمدللہ ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور وہ پھر رقیہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ رقیہ کرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ ایک گولی کھاتے ہیں کہ آپ کو بیماری ہے تو ڈاکٹر نے کہا گولی کھائیے تو آپ ایزی ہے کہ بھائی روز ایک بار گولی کھا لینا، آپ کھا لیتے ہیں، عادتاً بنا لیتے ہیں، لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن رقیہ جو ہے اٹس ناٹ دیٹ سمپل اور اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کو وقت دینا ہوتا ہے قرآن کے لیے، اور جب آپ کا بیماری کے مسئلے کے پیچھے اگر کوئی جن یا جادو کا مسئلہ ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، پھر آپ کو وسوسے کرتا ہے سٹاپ کرنے کے لیے کہ آپ یہ میتھڈ نہیں اختیار کریں، تو الگ الگ سٹرگلز آتی ہیں۔ تو اس لیے کانفیڈنس ہونا جو ہے بہت ضروری ہے کہ یقیناً مجھے اس سے شفا ملنی ہے، تو آدمی جو ہے وہ ایفرٹ کرے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ محنت کرے گا۔ تو اس لیے یہ سکسیس سٹوری شیئر کرنا ہم نے ضروری سمجھا اور الحمدللہ ہمارے اس بھائی کی اجازت سے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو سسٹر ہیں یہ میں نہیں جانتا کہاں رہتی ہیں، انڈیا میں ہے کسی جگہ، تو ان کو جو ہے 20-25 سال سے بیماریاں سے پریشان ہیں، 20-25 ایئرس سے، اب یعنی اتنے پریشان ہو کہ ان کے ابھی یہ پوزیشن ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کا ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کی میڈیسنز چلتی رہتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو نظر سے بینائی ان کی بالکل کمزور ہو گئی ہیں، یہ پہچان نہیں پاتی کوئی بھی آدمی اگر گھر میں آ جائے تو۔ اس کے علاوہ ان کو پیٹ میں ہمیشہ بدہضمی اور پیٹ کے مسئلے رہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے پیروں میں ہمیشہ درد اور کھچاؤ اور کھجلی کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے کئی مشکلات سے بیچاری گو تھرو کر رہی تھی، ڈاکٹرز کے پاس علاج کنٹینیو چالو ہے اتنے سالوں سے، لیکن جو ہے کامل شفا کامل عافیت نہیں ہو پائی۔ تو الحمدللہ ہمارے بھائی نے جب یہ رقیہ کے ویڈیوز سنے تو انہوں نے جب ان کے سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ قرآن میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو یا ذہنی بیماری ہو، تو انہوں نے اس چیز کو اپنی بہن کو سمجھایا جو ان کی کزن بہن ہے، اور انہوں نے ان کو تھوڑا خود بھی ان پہ شروع میں رقیہ کرنے لگے، پڑھ کے دم کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو فالو اپ کرتے رہے اور ڈیورنگ رقیہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو کامل شفا دی۔ تو شفا والا انسیڈنٹ کا مجھے میسج جو ہے تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے آیا کہ ان کا آڈیو میسج آیا مجھے کہ الحمدللہ ان کی سسٹر جب آج رقیہ سن رہی تھی تو انہیں باقاعدہ محسوس ہوا جیسے کوئی 4 لوگ آئے، اللہ عالم وہ کیا تھا، جو بھی تھا، اللہ جیسے شفا دینا چاہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ کسی نے آ کر ان کی آنکھوں سے کچھ چیزوں کو نکالا، ان کے پیٹ سے کچھ چیزوں کو نکالا، ان کے پیروں سے کچھ چیزوں کو نکالا، تو باقاعدہ باضابطہ ان کو یہ چیز محسوس ہوئی، اور الحمدللہ اس رقیہ سیشن کے بعد سے یعنی ان کو بالکل ایسے آرام لگا کہ ان کے خود کے جملے یہ ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے واپس سے میری 25 سال پہلے والی جو جوانی تھی میں ویسی ہو گئی ہوں واپس سے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ان کو کامل شفا دی، وہ خود خوش ہوئی، اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب قرآن پہ اتنا یقین اور اتنا کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں زندگی بھر جو ہے وہ قرآن سنتی رہوں یا قرآن کی تلاوت کرتی رہوں، یہاں تک کہ میری موت بھی آئے تو میری قرآن سنتے ہوئے میری موت آئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ان کو ان ساری بیماریوں سے کامل شفا دی، اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کا شفا جو ہے وہ محسوس کر رہی ہیں، وہ اس کو فیل کر رہی ہیں الحمدللہ، اور پھر بھی وہ الحمدللہ رقیہ کنٹینیو سن رہی ہیں۔
تو مقصد یہ ہے کہ ان کی جو بلڈ پریشر کا بھی ایشو تھا اس کے تعلق سے بھی انہوں نے اس میسج میں کہا کہ مجھے بلڈ پریشر کا جو ہمیشہ پرابلم رہتا تھا، ہر سال میرا رمضان اس بلڈ پریشر کے ہائی لو ہونے کی وجہ سے خراب ہوتا تھا، میرے روزے چھوٹتے تھے اور مجھے مجبوراً ڈاکٹروں کے جا کر ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ الحمدللہ یہ سال پورا رمضان مجھے آرام سے روزے ملے، مجھے بلڈ پریشر کا بھی ایشو نہیں ہوا اور مجھے ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا نہیں پڑا۔ اور انفیکٹ جب رمضان سے پہلے وہ بلڈ پریشر کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو الحمدللہ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے، تو ابھی آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی بند کر دیں۔ تو الحمدللہ ان کی بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی بند ہیں الحمدللہ، اس کے بعد بھی الحمدللہ وہ ایک دم فائن رہی پورا رمضان۔ سملرلی ایک اور جو کامیابی ہوئی انہی کے گھر میں الحمدللہ کہ جب یہ سسٹر نے تو تقریباً 3.5 مہینہ رقیہ کیا، لیکن ان کی والدہ نے جب ان کا رقیہ شروع ہوا تو دیکھا تو ان کا بھی دل ہوا کہ میں بھی اپنی بیماری کے لیے رقیہ کروں۔ تو ان کو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے، جو سالوں سے وہ بھی میڈیکیشن پہ تھی ڈائبٹیز کے لیے، تو انہوں نے بھی تقریباً 2 مہینے جس سے رقیہ وہ سن رہی ہیں، تقریباً انہوں نے اپنا معمول بنایا ہے کہ مغرب سے عشاء روز وہ رقیہ سنتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ ان کا ساتھ یہ ہوا کہ رمضان سے پہلے جب انہوں نے بھی ڈاکٹر کے پاس دکھایا اپنی شوگر کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا ابھی آپ کی شوگر تو بالکل نارمل ہے الحمدللہ، اور آپ کو دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں، آپ بھی اپنی شوگر کی دوائیوں کو فی الحال بند کر دیں۔ تو الحمدللہ یہ دونوں جو معاملات ایک ہی گھر میں ہوئے اللہ کے فضل سے، تو جو بھی وجوہات رہی ہوں گی ان بیماریوں کے پیچھے، اس سے اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو یہ ہے ایک سکسیس سٹوری کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے کلام سے رقیہ سے ان کو شفا نصیب ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا یہ اتنا سمپل تھا کہ بس آپ نے ان سے کہہ دیا رقیہ کریں اور رقیہ سنیں اور انہوں نے کرنے لگے اور کامیاب ہو گیا اور وہ شفا یاب ہو گئے؟ نہیں، اس میں بھی ہرڈلز آئیں، اس میں بھی رکاوٹیں آئیں۔ تو جب انہوں نے سننا شروع کیا، ہر تھوڑے دن میں ان کو کچھ نہ کچھ وسوسے ہوتے تھے۔ پہلے ان کو وسوسے ہونے لگے نماز کے تعلق سے کہ اگر میں نفل نماز میں کھڑی ہوں گی، اگر میں نفل نماز پڑھنے جاؤں گی تو مجھے موت آ جائے گی، یعنی میری نماز ختم ہونے سے پہلے میں مر جاؤں گی، اس طرح کا وسوسہ ان کو ہونے لگا۔ تو شیاطین جو ہے وہ الگ الگ ٹرکس یوز کرتے ہیں ہم کو روکنے کے لیے۔ تو جب یہ وسوسے ہونے لگے تو ان کے بھائی نے ان کو سمجھایا کہ آپ جو ہے یہ شیطانی وسوسہ یہ آپ کو روکنے کے لیے کرا ہے۔ آپ جو ہے شیطان کے وسوسوں سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور ہم اس کا رد عمل کریں، ہم اس کا اپوزٹ کریں۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ نفل نماز سے روکنے کے لیے آپ کو وسوسہ کر رہا ہے، تو آپ اور اس نفل نماز کی پابندی کر لیں، آپ جو ہے ڈیلی اس نفل نماز کو ادا کریں، آپ اس کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے اپنی اس عبادت سے نہیں رکی، نفل نماز کی انہوں نے آلموسٹ ڈیلی کا معمول اور پابندی بنا لی۔ کئی بار پڑھتے وقت ان کے ساتھ ایسا بھی ہوا، ان کو فیل ہوا جیسے کوئی بس آ رہا ہے، محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے اور مجھے بس ابھی دبوچ لے گا، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے وہ ڈری نہیں اور وہ کرتی نہیں، تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، مر گئی نہیں مری الحمدللہ۔ تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو ہم کو ڈراتے ہیں، ہم کو روکتے ہیں، تو ہم کو اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہم کو رکنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ رقیہ کرتی تھی تو رقیہ کرتے وقت کئی بار ان کو جب وہ اگر آنکھ بند کر کے غور سے سن رہی ہوتی تھی، فوکس کر رہی ہوتی قرآن کے آیتوں پہ، تو ایسا فیل ہوتا تھا جیسے باتھ روم کا ڈور کسی نے بینگ کیا، کھول کے بند کیا زور سے۔ جب گھر والوں کو بھی یہ چیز محسوس ہوتی تھی، تو پھر نارمل انسانی کیفیت ہے، ڈر جائے گا انسان۔ لیکن الحمدللہ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ شیطانی ٹرکس ہیں، وہ یہ چیزیں اس لیے کر رہا ہے کہ آپ رقیہ سے رک جائیں، تو الحمدللہ انہوں نے ہمت رکھی اور یہ معاملہ ہو گیا ان کا کہ جب اس طرح کی چیزیں ان کے آس پاس ہوتی تو وہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی، بولتی دیکھو یہ میرے پاس قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے تم جیت سکتے ہو، اگر تو تم کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ الحمدللہ اس طرح کے کچھ جملے وہ کہتی تھی اور الحمدللہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے وہ کنٹینیو کرتی رہی اپنے رقیہ کو، وہ ان ٹرک سے ڈری نہیں۔ اب یہاں تک کہ گھر میں چیزیں ان کے اوپر یا آس پاس گرنے لگی، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ان کو ڈرانے کے لیے، تو شیطان جو ہے یعنی جب رقیہ کرنے لگتے ہیں تو اپنا پریزنس فیل کرانے لگ جاتا ہے جب شیطانی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو اصول یاد رکھنا ہے کہ ہم کو شیطان سے نہیں ڈرنا ہے، ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پھر شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، پھر اس کی قوت اس کے اوپر نہیں چل سکتی۔ لیکن جو شخص شیطان سے ڈر جائے گا تو پھر شیطان سے جب آپ ڈریں گے تو پھر تو آپ اس کو جیتنے کا موقع دیں گے، آپ رک جائیں گے رقیہ کرنے سے۔ کئی لوگ ہیں جو رقیہ شروع کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے گھبرا کر رک جاتے ہیں، تو رکنا نہیں ہے۔ آپ کو ہمت پکڑ کر اللہ پر توکل اور پورا بھروسہ رکھتے ہوئے
اپنا علاج جو ہے وہ کنٹینیو کرتے رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئیں، اب چیزیں وہیں نہیں رکی، چیزیں یہاں تک کہ جب وہ ہونے لگا تو اس کے بعد وہ شیطان نے یہ کرنا شروع کیا کہ بازو میں ان کے پڑوس والوں کی چیزیں اس نے کچھ ایک آدھ دن پھینکی کچھ، تو پڑوس والے ان کے آ کر جھگڑا کرنے لگے کہ آپ کیا ہمارے یہاں چیزیں پھینک رہے ہو ہمارے یہاں، تو ان کا پڑوس والوں نے آ کے ان سے غصہ کیا اور جھگڑا کیا۔ تو اس وقت بھی بھائی نے ان کو یہی سمجھایا کہ آپ صبر کریں، آپ کو سٹاپ نہیں ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کے رقیہ کرنے سے، اور اس لیے جو ہے وہ آپ کو روکنے کے لیے جب آپ کے اوپر ہمت نہیں چل رہی تو وہ پڑوس تک انوالو ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری بہن رکی نہیں، اور ہمارے بھائی بھی جو تھے وہ کنٹینیو ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہر تھوڑے دن میں ان کے پاس جاتے تھے، خود بھی دم کرتے تھے، اور پھر جب ان کو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس پہ ان کو سمجھاتے بھی تھے الحمدللہ۔ تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کے فضل سے یہ بھی ہوا کہ ابھی جو لاک ڈاؤن کی سچویشن دنیا میں چلی تو اس وجہ سے ان لوگوں کو وقت بھی زیادہ ملا، تو وہ زیادہ سے زیادہ کنٹینیو رقیہ کرتے رہے الحمدللہ، اور اللہ نے ان کو شفا تک پہنچایا۔ تو یہ تھا قصہ ہماری بہن کا اور ان کی والدہ کے، کس طرح ان کو شفا ہوئی، کیا ان کے ہرڈلز آئیں۔ تو یہ ایک مقصد اس ویڈیو کا یہ بھی ہے کہ یہ شیئر کریں تاکہ ہماری اور آپ کی ہمت ہو۔ ایک کامن آدمی جو ہوتا ہے، کامن مسلمان جو ہوتا ہے، وہ پابند ہو نمازوں کا، وہ پابند ہے ذکر و اذکار کا، صبح شام کے اذکار بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر ان بیماریوں کے تعلق سے کانفیڈنس نہیں ہوتا، اس نے کبھی سنا نہیں ہے، اس نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے، تو ایک ڈر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بہت ہی ہمت والا آدمی ہو، لیکن جب اس کے گھر میں کسی کو جن یا جادو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں یہ رقیہ شروع کروں، اگر حاضر ہو گیا تو میں کیا کروں گا، میں کیسے ڈیل کروں گا، میں کیسے کروں گا۔ وہ کچھ کرتے ہیں جنات، تو جنات کا ایک ڈر جو ہے بچپن سے ہم کو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، یا ہماری جو بھی ذریعے سے ہمارے دلوں میں بٹھایا گیا ہے، تو اس ڈر کو فائٹ کر کے آپ کو نکالنا ہے۔ آپ کو یہ کانفیڈنس رکھنا ہے آپ ایک مسلمان ہیں، آپ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، آپ صبح کے اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، آپ شام تک حفاظت میں، آپ شام میں اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، آپ صبح تک حفاظت میں۔ تو ان چیزوں کو جو چیزیں اسباب ہم کو دیے ہیں اللہ رب العالمین نے، ان کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں میں یہ علاج کا معاملہ شروع کریں۔ اب کب تک ہم اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو کسی غیر کے پاس لے کے جائیں گے، پھر وہ قرآن پڑھ کے دم کرے گا؟ آپ کتنی بار لے کے جائیں گے؟ 1 بار، 2 بار، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، کتنے عرصے تک آپ یہ چیز کر سکیں گے؟ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لے جاتا تو نہیں چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، پھر وہ بیچاری بہن ہماری بیمار رہے، وہ پریشان رہے، اس کی پوری زندگی پریشانی اور بیماری میں نکل جاتی ہے، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کا علاج کریں۔ تو ایز اے مین آف دا ہاؤس، ایز اے گھر کے ذمہ دار ہونے کے طور پہ، کہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اس چیز کو سیکھیں؟ آپ تھوڑا وقت اور تھوڑا اپنے ایمان اور اپنے توکل کو بڑھائیں، اور اپنی بہن کی، اپنے بیٹی کی، اپنی بہو کی، اپنے گھر والوں کا علاج کر سکیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود بھی کرنا شروع کریں اور ہم ہمارے دوستوں کو بھی سکھائیں۔ اور الحمدللہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، الحمدللہ کئی لوگ ہیں جو ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں، جو خود بھی الحمدللہ رقیہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اپنے دوستوں کو بھی سکھایا، اپنے احباب کو بھی سکھایا، اپنے پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہر کوئی جو یہ کوشش کر رہا ہے اس کی اس کوشش کو پرخلوص بنائیں، اور اس کو اس کے میزان حسنات میں لکھ دے، اور اس کے نعم البدل اس کو جو ہے جنت میں اس کی جگہ بنائے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے بھائی سٹرگل کر رہے ہیں، جو اس چیز کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو اس چیز کے فہم کے لیے، اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کھول دے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، اور وہ اللہ رب العالمین جو بھی ان کے دلوں میں شیطان وسوسے کر کے ڈر پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے یہ بھائی اس ڈر سے فائٹ کر سکیں اور اس ڈر سے بچ سکیں، اور اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں سے اس ڈر کو نکال دے جن اور شیاطین کے، اور ان کی ہمت کو اتنا بڑا، اتنا ان کے حوصلے کو بڑھا کہ وہ اپنا علاج، اپنے گھر والوں کا علاج کر سکیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی ہے کہ کئی ہماری بہنیں ہیں جو اپنے گھر میں اور اپنے شوہر کا علاج کر رہی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کہ انہوں نے اس ڈر کو فائٹ کر لیا اللہ کے فضل سے۔ تو پھر ہم مرد حضرات کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے ایک ایمان کی اور توکل کی کمزوری کی بنا پہ ہے۔
تو علم کو سیکھیں، اللہ کے دین کو، قرآن اور سنت کو، صحابہ کے طریقے پہ، سلف صالحین کے طریقے پہ دین کو سیکھیں، ان باتوں کو، ایمان کو، توکل کو سیکھیں اور اس طریقے علاج کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے جو بھی بھائی پریشان ہیں، جو ہماری بہنیں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ان پریشانیوں کی وجہ سے کئی مشکلات سے گزر رہے ہیں، کئی لوگ جو ہیں جن کے معاملات ڈیورس تک چلے جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو گھر میں ازواجی تعلقات نہیں قائم کر پاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں بے سکونی ہو جاتی ہے، گھروں میں ان کو ہمیشہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آ رہی ہے، وہ پریشانیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تو ان کو شفا نصیب فرما، ان کے دلوں کو تو قرآن سے جوڑ دے، ان کے دلوں کے لیے ان کے دل جو ہے وہ قرآن سے یہ فائدہ اٹھانے کے لیے کھل جائیں اور وہ یہ فائدہ الحمدللہ قرآن سے شفا طلب کریں، اور اللہ رب العالمین تو تیرے خاص اور کرم سے ان کو شفا نصیب فرما، اور تمام لوگوں کو، تمام احباب کی تو حفاظت فرما، جن سے، جادو سے، شریر جنوں سے اور تمام شرارتوں سے تو ہم سب کو تیری حفاظت میں رکھ۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی پر توکل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔